وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام کی بہتری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاکہ ملکی آمدن میں اضافہ کیا جا سکے اور عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم ہو۔ وہ اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جاری اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن خوش آئند ہے اور اس سے اہداف کے حصول میں مدد ملی ہے، تاہم ٹیکس نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے مقررہ مدت میں مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ وزیر اعظم نے FBR کے ڈیجیٹل ونگ کی اثر نو کی تشکیل کے لیے ایک جامع منصوبہ بنانے اور اہداف کی تکمیل کے لیے واضح وقت کا تعین کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحاتی عمل میں تمام شراکت داروں سے مشاورت کو یقینی بنایا جائے اور کاروباری برادری، تاجروں اور ٹیکس دہندگان کی سہولت کو مقدم رکھا جائے۔ شہباز شریف نے غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے قوانین پر مؤثر عمل درآمد کی بھی ہدایت کی ہے۔ ملک بھر میں حالیہ مونسون بارشوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 245 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 118 بچے بھی شامل ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 26 جون سے جاری بارشوں کے دوران 602 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ اسلام آباد میں بھی 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پنجاب اس قدرتی آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 135 افراد جاں بحق اور 470 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں اب تک 59 اموات اور 73 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سندھ میں 24 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں کی وجہ سے 16 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے۔ گلگت بلتستان میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 2 افراد جاں بحق اور 8 زخمیوں کی اطلاع ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اب تک 6 اموات اور 3 زخمی رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد 1 انچ زمین پر بھی دیر پا قبضہ نہیں کر سکتے۔ کوئٹہ میں 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ماضی کی حقیقت جاننا ضروری ہے اور دیگر علاقوں میں بلوچستان سے متعلق جو تصور پایا جاتا ہے وہ حقیقت کے منافی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ شورش کی اصل وجہ غیر متوازن ترقی یا بے روزگاری نہیں بلکہ کچھ اور عوامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ حکومت سے نالا نوجوانوں کو سینے سے لگائیں گے، لیکن ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث عناصر سے آئین سے ہٹ کر بات نہیں ہو سکتی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے صوبائی ایکشن پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز گرے زونز میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اگرچہ دوست اور دشمن کی پہچان مشکل ہے، تاہم دہشت گردوں کے لیے بلوچستان کی زمین پر دیر پا قبضہ ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے اہم ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات، تجارتی روابط، PIA کی پروازوں کی بحالی اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے برطانوی وزیر اعظم اور کنگ چارلس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور رواں سال کے آخر میں لندن میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے برطانوی حکومت کی جانب سے PIA پروازوں کی بحالی کے فیصلے کو سراہا اور کہا کہ یہ پیش رفت برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی سہولت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ تجارتی مذاکرات کو 2 طرفہ مفاد کے لیے مثبت قرار دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کی معاشی بہتری اور قیادت کی تعریف کی۔ ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال اور پاک بھارت تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے بھارت کے الزامات کو دلائل کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے بھرپور موقف پیش کیا۔ نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے بھارتی مندوب کو مؤثر جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، جس پر پاکستان نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ اس کے 6 طیارے بھی تباہ کیے۔ عثمان جدون نے واضح کیا کہ بھارت کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھ کر وہاں تسلط قائم کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے بھارت پر اقلیتوں سے امتیازی سلوک، فالس فلیگ آپریشن اور سندھ طاس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا بھی الزام عائد کیا۔ اسلام آباد میں وزیر اقتصادی امور احد چیمہ سے ملاقات کے دوران عالمی بینک کے نائب صدر عثمان ڈیون نے حکومت پاکستان کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کنٹری شراکت داری فریم ورک CPF اور اقتصادی اصلاحات میں پاکستان کی مکمل معاونت جاری رکھے گا۔
आहत चीमा ने आलमी बैंक के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर CPF पर मौसर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने आलमी बैंक के कंट्री ऑफिस की जानिब से फराहम की जाने वाली सपोर्ट को भी काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक्तसादी ताउन के फरोग, मुश्तरका हिकमत अमली और पाकिस्तान को MENAP रीजन में शामिल करने जैसे अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुल्क भर की सराफा मार्केटों में आज सोने की फी तोला कीमत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 6600 रुपए महंगा होकर 3,64,900 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 3,171 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद नई कीमत 3,12,842 रुपए हो गई है। आलमी मार्केट में भी सोने के निर्खों में इजाफा हुआ और फी ऑन सोना $37 महंगा होकर $3,424 का हो गया है। ये मुसलसल इजाफा मुल्की और आलमी सतह पर मुआशी बेयकीनी की अक्कासी करता है, जिसका बराह रास्त असर मकामी मार्केटों पर भी पड़ रहा है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है, जहां सियासी खेल ने इवेंट के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है और पाकिस्तान को अरबों रुपए के नुकसान का सामना हो सकता है। चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट की जानिब। जी अवैस, बताइए एशिया कप के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाजरा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो इस वक्त शदीद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास जुमेरात को ढाका में चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने जा रहा है, जहां इवेंट के मुस्तकबिल पर हतमी फैसला मुतवक्की है। अगर टूर्नामेंट मनसूख होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन 8.8 अरब रुपए का माली नुकसान हो सकता है, जिसमें सिर्फ आमदनी की कमी से 1.16 अरब रुपए का नुकसान भी शामिल है। जबकि PCB की बात की जाए तो सालाना मनसूबा बंदी भी मुतासिर हो सकती है। बात करें इंडिया के रोल के हवाले से तो इस तमाम तनाज़े में मरकजी किरदार उनका है। भारतीय बोर्ड ने न सिर्फ एशिया कप बल्कि इजलास के मकाम यानी ढाका पर भी इतराज़ किया है और श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान के साथ मिलकर मुखालफत का महाज कायम कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत इजलास में शिरकत से भी इनकारी है, चाहे वो फिजिकल हो या वीडियो लिंक के जरिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुकम्मल बाइकाट का इम्कान भी मौजूद है, जिससे एशिया कप की मनसूखी के खतरात बढ़ सकते हैं। अब सब नजरें जुमेरात के इजलास पर हैं। फैसला होने वाला है कि क्रिकेट जीतेगी या सियासत।